اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے واقعات و حالات سناتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حسن تھا۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لباب الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ابن عباس کی ماں تھی، اور دوسری بہن لباب الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید کی ماں تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی کئی بہنیں تھیں، اس لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کے کئی داماد تھے۔ اسی ہند بنت عوف کے متعلق کہا گیا، کائنات انسانی میں سب سے بہتر داماد ان کے حصے میں آئے ہیں۔ ان کے دامادوں کے نام یہ ہے: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن طالب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا شداد بن حاج رضی اللہ عنہ۔ ابن عتیبہ نے لکھا ہے، پوری دنیا میں ہند بنت عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو صافی تھا، کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو روحم بن عبد اعزاز سے ہوا۔ ابو روحم کا انتقال 7 ہجری میں ہوا۔ شوال 7 ہجری میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہے تو آپ کے لیے ہبہ جائز تھا، آپ چاہتے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بھی خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ روایت کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاۃ کے موقع پر منعقد ہوا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اس لیے آپ حالت احرام میں تھے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا، جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اس بات کی تردید کرتی ہے، فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ احرام میں نہیں تھے، اور خود سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بھی احرام میں نہیں تھی، کیونکہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آ گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مقام شریف میں ہوا، اور شریف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ وفات کا سن 61 میں لکھا ہے، یہ واقعی کی روایت ہے۔ محمد بن اسحاق نے وفات 63 ہجری میں لکھا ہے، بخاری میں ہے۔ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، ادب و احترام کے ساتھ چلو۔ سیدنا ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 46 ہے، اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد 76 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی، اللہ سے بہت ڈرتی تھی، اصلاح رحمی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی۔ ایک مرتبہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے قرضہ لیا، رقم کچھ زیادہ تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ اس رقم کو کیسے ادا کرے گی؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے سب کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہا پر ہزار رحمتیں نازل کرے، آمین۔